خوفناک دادی کا گھر۔ گھنے اور تاریک جنگل کے عین وسط میں ایک پرانا بوسیدہ گھر کھڑا تھا جس کی دیواروں سے وحشت برستی تھی۔ کالی بیلوں نے گھر کو اس طرح جکڑا ہوا تھا جیسے کوئی اژدہا اپنے شکار کو جکڑ لے۔ جبران اور مائرہ جو راستے سے بھٹک چکے تھے اس ہیبت ناک عمارت کے سامنے کھڑے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے گھر کا بھاری دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر ایک مصنوعی اور میٹھی مسکراہٹ تھی۔ اندر آؤ بچوں، میں زبیدہ ہوں، اس نے دھیمی اور پیاری آواز میں کہا۔ باہر بہت سردی ہے، میں نے تمہارے لیے تازہ کوکیز اور کیک تیار کر رکھے ہیں۔ گھر کے اندر کا منظر باہر سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے کھلونے، روئی کے بنے ریچھ اور ڈھیروں کینڈی کے جار سجے ہوئے تھے۔ زبیدہ نے جبران کو ایک خوبصورت گڑیا اور جہاز دکھایا۔ یہ سب تمہارا ہی ہے، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو جبران کو بے چین کر رہی تھی۔ زبیدہ انہیں ایک بڑے سے کھانے کے میز پر لے گئی جہاں لذ پکوانوں کا ڈھیر لگا تھا۔ جبران اور مائرہ نے بھوک کی شدت میں خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ زبیدہ ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی جیسے وہ کسی بہت بڑے جشن کی تیاری کر رہی ہو۔ جیسے جیسے سورج غروب ہوا اور جنگل میں گہرا اندھیرا چھایا، گھر کی فضا اچانک بدل گئی۔ دیواروں پر لٹکے کھلونوں کے سائے جنوں کی طرح لگنے لگے۔ زبیدہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جہاں سے ڈھلتی ہوئی روشنی اس کے چہرے پر ایک ہولناک سایہ ڈال رہی تھی جس سے اس کی شفقت مکارانہ لگنے لگی۔ رات کے 12 بجتے ہی زبیدہ کی اصلیت سامنے آ گئی۔ اس کی میٹھی مسکراہٹ ایک بھیانک درندگی میں بدل گئی۔ اس کی ناک لمبی اور ٹیڑھی ہو گئی، دانت خنجر کی طرح باہر نکل آئے اور ناخن کالے اور نوکیلے ہو گئے۔ اس کے سفید بال ہوا میں بکھر گئے اور وہ ایک خوفناک جادوگرنی کے روپ میں آ گئی۔ مائرہ نے جب کچن کی طرف جھانکا تو اس کا خون جم گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی کڑاہی چولہے پر چڑھی ہوئی تھی جس میں پانی تیزی سے کھول رہا تھا۔ زبیدہ وہاں کھڑی ایک بڑے چمچے سے پانی ہلا رہی تھی اور آہستہ آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آج کا شکار بہت نرم اور میٹھا ہے۔ جبران اور مائرہ نے بھاگنے کا فیصلہ کیا لیکن زبیدہ کو ان کی آہٹ مل گئی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو میرے پیارے بچوں؟ وہ غرئی۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلی، اس کے لمبے ناخن فرش پر رگڑ کھاتے ہوئے ایک لرزہ خیز آواز پیدا کر رہے تھے۔ بچے اپنی جان بچانے کے لیے سیڑھیوں کے نیچے چھپ گئے۔ زبیدہ ان کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی کہ اچانک جبران نے ہمت دکھائی اور ایک بھاری کرسی اس کے راستے میں دے ماری۔ جادوگرنی غصے سے چیخی اور اس پر جھپٹنے کی کوشش کی مگر جبران نے مائرہ کا ہاتھ پکڑا اور مین گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے زبیدہ کی وحشیانہ ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے جنگل کی دھند میں غائب ہو گئے۔ جب انہوں نے موڑ کر دیکھا تو وہ پرانا گھر اب بالکل خاموش اور تاریک تھا جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن وہ